جی السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ ایک نئی تھیوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری۔ تھیوری کے بارے میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ اوور دی پیریڈ ریفائن بھی ہوتی ہیں، امپروو بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں بن جاتی۔ ان کے پیچھے مشاہدات بہت سے لوگوں کی ریسرچ اس کے پیچھے ہوتی ہے اور انٹرسٹنگ چیزیں۔ وہ آج کی تھیوری کیا ہے؟ آج کی تھیوری ہے جی بروکن ونڈو تھیوری، یعنی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی تھیوری۔ اس کو آپ عام فہم یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی ایک گھر میں کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہو اور وہ کچھ مدت تک لوگ اس کو دیکھیں کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو وہ سمجھیں گے کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ اپنی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے اور لاپرواہ ہیں۔ اس کو 1982 میں جی یہ پہلی دفعہ کوائن کی آئی، اور یہ دو کرائمز کے اوپر ریسرچ کرنے والے امریکنز تھے جنہوں نے یہ اس کے اوپر کام کیا اور اس کو وہ لے کے آئے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کی زیادہ جو یوز ہے وہ کرائمز کے کنٹرول اور سوشیالوجی میں ہے۔ چند مثالوں سے اس کو میں آپ کو اور واضح کرتا جاؤں کہ اس تھیوری کو، جیسے میں نے عرض کیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 1990s میں، لیٹ 1980s اور 1990s میں نیو یارک کے حالات بہت خراب تھے، کرائم بہت زیادہ تھے، چھوٹے درمیانے بڑے، نشہ، اور پولیس کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کریں۔ ایک طرف سے ڈوری پکڑتے تھے، دوسری طرف کو نکل جاتی تھی۔ بھارسات انہوں نے ڈپیوٹ کیے دو اپنے سینئر آفیسرز، انہوں نے اسٹڈی کی، اور سب سے پہلا کام انہوں نے نیو یارک سب وے اسٹیشن پہ کیا۔ وہاں پہ جتنے یہ گرافی ٹائپ لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، شکلیں بنی ہوئی ہیں، الٹے پلٹا لکھا ہوا ہے، کہیں کوئی ٹریش پڑا ہوا ہے، انہوں نے اس کو سپک اینڈ سپین کیا۔ اور اسی طرح اور بھی سب وے سسٹم جو تھا نیو یارک کا، اس کو جب امپروو کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جو مار دھاڑ اور لٹم لٹائی میٹرو ٹرین یا سب وے ٹرینز میں ہوتی تھی وہ کم ہوئی۔ اس کے علاوہ اور مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر تھوڑا سا کوڑا کرکٹ کہیں پھینکا گیا ہے، اس کو اگر نہ ہٹا دیا جائے تو لوگ وہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع ہو جائیں گے اور وہ ایک ڈھیر بن جائے گا۔ تو سوشل لائف میں بھی اور کرائمز میں بھی شروع میں ہی چیز کو پکڑا جائے، اور اس میں زیادہ جو تعلق ہے نا، یس اسٹرکچرل چینجز ضرور کریں، لیکن جو ویژول ہے نا اس کا اس میں زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ لوگ جو گزر رہے ہوتے ہیں یا جو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ویژول پہ جاتے ہیں۔ نیو یارک میں کچھ علاقوں میں واقعی ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں تھیں، وہاں پہ ٹریش پھینکے جاتے تھے، لوگ اس علاقے کو بیچ کے یا کسی طرح سے وہاں سے جا بھی رہے تھے، اور وہاں پہ نشے کرنے والوں کا، ان لوگوں کا، کافی کرائم کرنے والوں کا یہاں پہ قبضہ تھا۔ تو سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ تمام علاقے کی کھڑکیوں کی ریپیئر کر دی جائے، شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کر دیں، اس کا فساد، بہت زیادہ رقم نہیں، اس کا فساد ٹھیک کریں، اور یہاں پہ جو کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو جاری رکھیں۔ تو دیکھنے میں آیا کہ بہت سے بروکن ونڈو والے جو خالی گھر تھے، جہاں پہ نشہ کرنے والے آ کے بیٹھ جاتے تھے، انہوں نے وہاں پہ آنا کم کر دیا۔ یہی چیز آرگنائزیشن میں بھی لاگو ہوتی ہے، ایک انڈیویجول پہ لاگو ہوتی ہے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا، اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، یہ درست بات ہے کہ ایک اگر ٹانکے کو وقت سے ٹھیک کر لیا جائے تو 9 سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ کرائم اور سوشیالوجی کے مد میں اس کو استعمال کیا گیا، اور اس کا نیدرلینڈ میں بھی 1980s اور ارلی 1990 میں بہت زیادہ پرابلم تھے، تو انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے بھی اپنی ان مخصوص جگہوں پہ جہاں پہ گرافیز بنی ہوئی تھیں اور مختلف پرابلم تھے، کوڑا کرکٹ عام ہی پھینک دیا جاتا تھا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں،
تو یہ ویژول سے اس کا بڑا تعلق ہے. اسی طرح اس کی اگزامپل دی جاتی ہے کہ جو پبلک باتھ روم ہوتے ہیں اس میں لوگ طرح طرح کی چیزیں لکھ کے جاتے ہیں, کوئی نمبر لکھ رہا ہے, کچھ اور بات لکھ رہا ہے, کچھ لکھ رہا ہے. اس کو اگر آپ ان لوگوں کو منع تو نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں جی کوئی اندر بال پوائنٹ نہ لے کے جائے. تو کیا کیا جا سکتا ہے, جتنی جلدی ہو اس کو ہٹا دیا جائے, ختم کر دیا جائے, کوئی زیادہ اس پہ پیسے یا محنت نہیں لگتی. تو دیکھا گیا کہ جب یہ لوگ لکھتے تھے تو وہاں پہ صفائی کا جو ماحول تھا وہ بہت خراب تھا. ٹیشو پیپر یوز کر کے بجائے باسکٹ پہ پھینکنے کے اس کو فرش پہ پھینک دیا جاتا تھا, پانی نیچے گرا ہوا ہے. لیکن جب اس کو ہٹا کے اور باتھ روم کے ویژول ٹھیک کر دیے جاتے تھے, اس میں امپروومنٹ آتی تھی. اس کو اپنی زندگی میں استعمال کیجئے, اس کو اپنے گھر میں استعمال کیجئے, اس کو اپنے علاقے میں استعمال کیجئے, اس کو اپنے آرگنائزیشن میں استعمال کیجئے کہ وہاں پہ اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو اس کا بر وقت ادراک کیا جائے. اگلے ویلاگ میں پھر ہم ملیں گے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس.